ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 تک پڑھا ہے ہم نے۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 اور 187 کا کچھ حصہ کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر آیت کی جو گرامر ہے اس پہ بات ہوگی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر میرے متعلق پوچھیں تو کہو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ پس وہ میری دعوت قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بڑا ہی واضح طور پر ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ ان آیات کے بعد جو روزوں کے لیے بتائی گئیں، جن میں کہا گیا کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ شکر گزار بن جاؤ، تو اس کے بعد فرمایا اے نبی اگر میرے بندوں میں سے تجھ سے کوئی پوچھے میرے بارے میں تو کہو کہ وہ قریب ہے۔ پکارنے والا جب اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس کو سنتا ہے اور اس کی پکار یا اس کی جو دعائیں ہیں اس کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ چاہیے ان لوگوں کو کہ میری دعوت کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتا دو کہ میری دعوت قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلکم یرشدون، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں، سیدھی راہ پہ چل پڑیں۔ تو دیکھیں پچھلی آیات اور آج کی آیت میں تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلکم یرشدون۔ اور ان ساری باتوں کا جو تعلق ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو متقی بن جائیں گے۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور اللہ کی دی ہوئی جو آسانیاں ہیں ان کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائیں گے اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے لگ پڑیں گے۔ اور پھر ایمان لانا اور اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اپنی ہر حاجت کو اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ ہی کو اپنا حاجت روا سمجھنا، اللہ ہی کو اپنا داتا، اللہ ہی کو اپنا خالق و مالک، سب کچھ اللہ کو سمجھنا۔ تو فرمایا کہ پھر اگر یہ کرو گے تو پھر تم راہ راست پالو گے۔ یہ سارے اعمال ہیں کرنے کے۔ اگر ہم ان اعمال کو نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو ہم ہدایت پا دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہدایت پانے کے لیے یہ سارے اعمال کرنے پڑیں گے، اللہ پر ایمان، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو قبول کرو تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی اور پھر تم راہ راست پر چلو گے۔ تو یہ باتیں
اگر ہم خود قرآن سے اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے، دل سے سمجھیں گے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے اپنا کارساز بنا لیں، دوسروں کو اپنا داتا بنا لیں، دوسروں کو اپنا غریب نواز بنا لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قرآن ہے اور یہی راہ ہدایت ہے، یہی انسان کے دل میں اللہ کی جو عظمت ہے وہ بٹھاتا ہے اور پھر اس سے انسان صالح اعمال کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو فساد ہے، یہ جو بدعملی ہے، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم خود قرآن پڑھیں گے۔ اب جو اگلی آیت مبارکہ جس میں رمضان ہی کے حوالے سے بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے اور تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے وہ جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ منسلک کر کے اس کی تفصیل پڑھ لیں گے۔ تو سر دست آج انشاءاللہ ان آیات اور اس آیت کا جو حصہ ہے اس کی گرامر دیکھ لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم گرامر کی تفصیل کی طرف۔ وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر میرے متعلق پوچھیں تو کہو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، پس وہ میری دعوت قبول کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تم سے پوچھے میرے بارے میں، واو عاطفہ اذا ظرف زمان، اور یہ شرط کے طور پر بھی آیا۔ سألا فعل ہے، کا اسم ضمیر، سألا کا مادہ سألا کا سین حمزہ لام باب فتحہ، ماضی کا پہلا صیغہ فتحہ کے پیٹرن پہ سألا، مضارع یسألو فتحہ یفتح سألا یسألو، سألا فتحہ کے پیٹرن پہ، فتحہ کے وزن پہ، فعل ماضی واحد غائب مذکر، اس نے پوچھا۔ اذا نے ماضی کو مضارع بنا دیا۔ اذا سألا کا کہ جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں۔ عبادی انی فانی قریب، میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں۔ عبادی یہ فاعل ہیں پوچھنے والے، اور عبادی مرکب اضافی ہے، یہ یہاں پہ ضمیر واحد متکلم کی، میرے بندے تو مرکب اضافی بنا، انی ان اور نی یہ مل کر دونوں مرکب جاری بنے، فا اسم عاطفہ اور انی انا کا اسم، نی اور یہ قریبن اس کی خبر ہے، انا کی خبر، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہ ان فانی قریب۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ اجیبو فعل ہے، دعوت مفعول بہ اجیبو کا، الداعی دعوت الداعی پکارنے والا، تو پکارنے والا جب پکارے تو یہ دونوں مل کر دعوت الداعی بنا مرکب اضافی، اور الداعی یہ فاعل ہے۔ اجیبو مادہ جیم واو با باب اسلمہ، اجابہ اسلمہ کے وزن پہ، ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ یجیبو، اسلمہ یسلمو، اجابہ یجیبو۔ اجیبو کدھر ہے؟ اسلمو کے وزن پہ، فعل مضارع واحد متکلم مذکر کے لیے، میں قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب مجھے پکارے، اذا ظرف زمان اور دعا یہ فعل ہے، اور نی ضمیر واحد متکلم کے لیے، دعا نی، دعا کا مادہ دال عین واو
باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، دعا مضارع یدعو، نصرہ ینصرو، دعا یدعو، دعا کدھر ہے؟ نصرہ کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے پکارا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس تم میری دعوت قبول کرو۔ فا عطفہ اور لام یہاں پہ جو ہے یہ لام امر ہے، اور آگے یستجیبونا ہے، نون گرا مضارع مجزوم لام امر کی وجہ سے ہوا، اور لی یہ مرکب جاری ہے۔ فل یستجیبو، یستجیبو کا مادہ جیم واو با، باب استغفرا، استغفرا کے پیٹرن پہ استجابہ ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ یستجیبو، استغفرا یستغفرو، استجابہ یستجیبو۔ یستجیبونا فعل مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ قبول کرتے ہیں۔ لام لام امر ہے اور یہ مضارع مجزوم کا فعل ہے یستجیبو، تو لام نے یستجیبونا کا نون گرایا تو رہ گیا فل یستجیبو، پس انہیں چاہیے کہ قبول کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمُ اللَّيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور مجھ پر ایمان لائیں شاید کہ وہ راہ راست پالیں، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، واو عطفہ، لام لام امر ہے، یومنو فعل ہے، اور بی مرکب جاری، یہ بی اور یہ دونوں مل کر مرکب جاری بنتے ہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا مادہ حمزہ میم نون، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آمنا مضارع کا پہلا صیغہ، یؤمنو، اسلمہ یسلمو، آمنا یؤمنو۔ یؤمنونا ہے اصل میں یسلمونا کے وزن پہ، فعل مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ لی لام امر، اور اس نے مضارع کو مجزوم یعنی جزم دی، نون گر گیا تو رہ گیا وَلْيُؤْمِنُوا، اور انہیں چاہیے کہ ایمان لائیں۔ یہ دیکھیں جیسے پہلے ہم نے پڑھا وَلْيَسْتَجِيبُوا، تو یہ لام امر جو ہے یہ اس کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ اب ان کو چاہیے، حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ لعلہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور ہم جو ہے یہ لعلہ کا اسم ہے، یرشدون یہ لعلہ کی خبر ہے۔ احل لکم اللیلۃ الصیام، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے۔ احل فعل مجہول ہے، لکم مرکب جاری، لیلۃ الصیام مرکب اضافی، یعنی روزوں کی جو راتیں ہیں یہ نسبت ہو گئی تو مرکب اضافی بنا۔ احل مادہ ہا لام لام، مزید فی کا باب اسلمہ، اور اسلمہ کے وزن پہ احلّہ ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ یحلّو، اسلمہ یسلمو، احلّہ یحلّو۔ احلّہ کدھر ہے؟ اسلمہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے حلال کیا۔ احلّہ سے احلّہ بنا، مجہول ہوا تو اس کا مطلب بن گیا اسے حلال کیا گیا۔ مجہول کیسے بنتا ہے؟ احلّہ اس نے حلال کیا، احلّہ اسے حلال کیا گیا۔ فعل ماضی مجہول، فعلا سے فعیلا، احلّہ سے احلّہ۔ رافسو یہ نائب فاعل ہے اس میں۔ الرافسو الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا۔
الرافسو نائب فاعل ہم نے دیکھ لیا. الا نسائکم، الا نسائی مرکب جاری اور نسائکم مرکب اضافی. الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور 187 کا کچھ حصہ پڑھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنے حصے کا کام ضرور کریں. ایک بات بھی آتی ہو، ایک آیت ایک حدیث، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے ہم کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف راضی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیراً.